السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم آپ کو ریویو دینے جا رہے ہیں اسکور کیپسول پر۔ ان کے کیا یوزز ہیں، ان کی کیا بینیفٹ ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور یہ کون سی کمپنی کا ہے، اس کے اندر کون سا فارمولہ ہے، یہ سب تفصیل جاننے سے پہلے سب سے پہلی میری سامعین سے گزارش ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جو میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسکورے کیپسول ایک اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی کا کیپسول ہے۔ اس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا وہ سیفکزیم 400 mg، ایک زبردست قسم کا فارمولہ جو کہ مختلف قسم کے بیکٹیریا انفیکشن کے حوالے سے استعمال کیا جانے والا ایک ٹاپ لیول کلاس قسم کا فارمولہ ہے۔ چاہے آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے یا نمونیا بخار یا سانس کا مسئلہ ہے، چیسٹ انفیکشن، دانت کا انفیکشن یا کان کا انفیکشن ہے، تو آپ اس کو بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بہترین قسم کا فارمولہ جو کہ ہر میڈیکل اسٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ ایک ڈبی میں 7 کیپسول ہوتے ہیں، ایک زبردست قسم کا کیپسول ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ریویو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے، ٹائیفائڈ بخار ایک ایسا بخار ہے جو کہ لمبا پیریڈ لیتا ہے، جو کافی دنوں تک چلتا رہتا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اچھا اور ٹاپ لیول کلاس قسم کا اینٹی بائیوٹک ہونا چاہیے، جیسے کہ سیکورے ایک اچھا اور ٹاپ لیول کا اینٹی بائیوٹک ہے جس کے اندر فارمولہ سیفکزیم ایک زبردست قسم کا فارمولہ ہے۔ ایک بار ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے، کیونکہ ٹائیفائڈ میں مختلف قسم کے انفیکشن بھی ساتھ چلتے ہیں، لہٰذا اس کا طریقہ استعمال بھی میں آپ کو ساتھ بتاؤں گا۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ اگر آپ کا وزن 50 kg تک ہے تو ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، 7 دن تک استعمال کریں۔ ویسے تو آپ کو پہلے ہی دن اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا، جیسے ہی آپ 7 دن تک استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا اچھا اور بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا۔ ایک زبردست قسم کا کیپسول ہے، ٹائیفائڈ کے لیے ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اگر آپ کو نمونیا بخار ہے، ساتھ ہی چیسٹ انفیکشن کو بہت ضروری ہو جاتا ہے نمونیا بخار میں، کیونکہ نمونیا بخار میں اکثر چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے اور بعض کو سانس لینے میں دشواری بھی پیش آتی ہے، کیونکہ نمونیا بخار میں مختلف قسم کے انفیکشن ساتھ چلتے ہیں، جیسے کہ نزلہ، زکام، کھانسی تو عام سی بات ہے، لیکن جو سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے وہ چیسٹ انفیکشن، کیونکہ سانس لینے میں بہت دشواری کے ساتھ ساتھ چیسٹ انفیکشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی چیسٹ انفیکشن کا مسئلہ بنتا ہے تو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، کیونکہ بلغم سانس کی نالی میں جاتا ہے، جیسے انسان سانس لیتا ہے تو گلے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سیٹی بجنے کی آواز آ رہی ہے، تو لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین قسم کا کیپسول ہے سیکورے، ایک بہترین قسم کا کیپسول ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کا بھی اچھا اور بہترین قسم کا آپ کو رزلٹ ملے گا، اور سانس لینے میں جو دشواری پیش آتی ہے، سانس کا مسئلہ بن رہا ہے تو چیسٹ انفیکشن بھی ختم ہو جائے گا، سانس کا مسئلہ بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کے اگر آپ کو بون کا انفیکشن جسے بون ایسٹومیٹکس کہتے ہیں، کہ یہ بون کے اوپر ہوتا ہے، یہ ہڈی کے اوپر انفیکشن بننا شروع ہو جاتا ہے، جس کے بعد ٹمپریچر شروع ہو جاتا ہے اور تیز سے ٹمپریچر ہوتا ہے، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہائی اینٹی بائیوٹک ہونا چاہیے، جیسے کہ سیفکزیم ایک بہترین قسم کا اینٹی بائیوٹک ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا اچھا اور بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے اگر آپ کو دانت کا انفیکشن ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، دانت کے سوزش ہے، دانت میں پیپ آ رہی ہے، کان کا انفیکشن، کان سے پیپ آ رہی ہے، انفیکشن سوزش بن چکا ہے، کان میں کافی زیادہ سوزش ہے، تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بہترین قسم کا کیپسول ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا اچھا اور بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے اگر آپ کو ملیریا بخار ہے، ملیریا کی میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھے اور ٹاپ لیول کے اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ سیکورے سیفکزیم کیپسول ایک بہترین قسم کا کیپسول ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا اچھا اور بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو گردے کا انفیکشن ہے، گردے کا انفیکشن ویسے تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے پروسٹیٹ کی، ان کے پتھری کی وجہ سے، اگر آپ کو گردے میں پتھری ہے، پروسٹیٹ ہے، پھر یورین رک کر آ رہا ہے، بعض اوقات مثانے میں پتھری کی وجہ سے بھی یورین رک کرتا ہے، سوزش بن جاتی ہے جس کی وجہ سے، اور جس کو کنٹرول کرنے کے لیے چاہے مثانے میں پتھری ہو چاہے گردے میں پتھری ہو، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ سیفکزیم کیپسول استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بہترین قسم کا کیپسول ہے، ایک کیپسول روزانہ کی بنیاد پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا اپنے ذاتی مالش اوپینین لے کر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا اگر آپ کا اپینڈکس کا آپریشن ہے یا کسی قسم کا آپریشن کرائے تو اس کے انفیکشن ہے تو اس کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بہترین قسم کا کیپسول ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا اچھا اور بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا۔ اس کے بعد آپ کو سکن انفیکشن کا مسئلہ تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی میں اس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ بتاتا چلوں۔
اس کے سائڈ افیکٹ ایسے اس کے استعمال سے اگر آپ کو وومٹنگ ہو جائے یا ڈائریا شروع ہو جائے یا سر میں شدید قسم کا درد شروع ہو جائے، سر جسم پر الرجی شروع ہو جائے، پھر اس کو اور استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ جگر کے مریض اور مرگی کے مریض بھی اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے ہائی بلڈ پریشر کے مریض اور ہارٹ کے مریض اور جگر کے مریض بھی اس کو احتیاط کے ساتھ، خواتین جو پریگننٹ ہیں وہ بھی اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، وہ بھی پہلے اپنے ذاتی معالج سے اوپینین لیں پھر اس کو استعمال کریں۔ ایسے کوئی بھی میڈیسن ہر کے استعمال نہ کریں تاکہ آپ کو اس کا سائڈ افیکٹ نہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔